اور اس سورت کو اکثر و بیشتر ہم اپنی نماز میں بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب ہم کلمہ طیبہ کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، ہم کہتے ہیں کہ اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں اور یقین قلبی کے ساتھ، قلبی تصدیق کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، سبحان اللہ، حق ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں ہے، تو ہم پھر کس کے کہنے کے اوپر خدا کو ایک مانتے ہیں؟ اس بات کی وضاحت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ حبیب مکرم میں ایک ہوں، کل یہ بات بھی میرے بندوں سے آپ یہ ارشاد فرمائے۔ کل عنوان رسالت ہے اور هو اللہ احد عنوان توحید ہے۔ تو توحید کا پتہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اہم گفتگو کروں جو بات ہمیشہ اپنے ذہن میں مستحضر رکھنے والی ہے، وہ یہ کہ اللہ ایک ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ترتیب ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ترتیب ایمان ہے۔ ترتیب ایمان ہے۔ اگر کوئی اللہ کو ایک مانے اس ترتیب کے ساتھ، تو اس ترتیب سے جو چیز مانی ہے وہی ایمان بنے گی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اگر کوئی بندہ اپنے طور پر مظاہر کائنات میں ہوتا زنی کرے اور کہہ دے کہ یہ نظام عالم، نظام کائنات ایک اکائی پر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سورج ایک ہی طرف سے نکلتا ہے اور ایک ہی طرف سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ دن، ایام، ان کی ترتیب، مہینوں کی ترتیب ہی ایک ہی اکائی پر ہے۔ کبھی نہیں ایسا ہوا بھئی مہینے جو ہے وہ ایک ہی اکائی پہ چلتے ہیں اور مہینہ شروع ہوتا ہے مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کائنات کے مظاہر میں وہ غور کرتا ہے تو ہر چیز ایک ہی اکائی پر ہے۔ اس سے اس نے دلیل اخذ کر لی، اور دلیل اخذ کر لی اس نے کہا چونکہ مظاہر کائنات کے اندر نظام کائنات ایک ترتیب پر ہے، لہذا نتیجہ حاصل ہوا کہ کوئی ذات ہے چلانے والی جو ایک ہے، کوئی ذات ہے چلانے والی جو ایک ہے، اور اس نے اس ترتیب سے کہا کہ خدا ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچنا اس بات کو ہے، کیا اس کا یوں خدا کو ایک ماننا ایمان بن جائے گا؟ بن جائے گا ایمان؟ نہیں بنے گا۔ اس طریقے سے کسی بندے نے علم کی گہرائیوں میں جا کر تمام معبودان باطلہ کو رد کر دیا، اس کو بت پرستی بھی سمجھ نہیں آئی، اس کو مظاہر فطرت کی پرستی بھی سمجھ نہیں آئی، سورج کی پرستی بھی سمجھ نہیں آئی، آگ کی پرستی بھی سمجھ نہیں آئی، وہ لہذا اس کے علم نے اس نتیجے پر اس کو پہنچایا سائنسی دلائل میں غوطہ زنی کرنے کے بعد کہ کوئی ذات ہے جو ایک ہے۔ اس ترتیب سے اس نے کہا کہ کوئی خدا ہے جو ایک ہے۔
کیا یوں خدا کو ایک ماننے سے کوئی بندہ مسلمان ہو جائے گا؟ یا کسی کا یوں ماننا یہ ایمان بن جائے گا؟ تو ایمان کیسے بنتا ہے؟ آپ کہنے کے لیے جو بات ہے کہ جس نے سائنسی دلائل میں دھوکہ دہی کرنے کے بعد خدا کو ایک مانا، یہ تصور توحید نہیں، یہ تصور وحدت ہے۔ ایمان کے لیے فقط تصور وحدت کی فقط ضرورت نہیں ہے، تصور توحید کی ضرورت ہے، تصور توحید کی ضرورت ہے۔ لہذا خاص کی دلائل سے اللہ کو ایک ماننا یہ تصور وحدت ہے، تصور توحید نہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تصور توحید کیا ہے؟ تصور توحید یہ ہے کہ نہ تو مظاہر کائنات میں گم ہو کر مستغرق ہو کر کوئی نتیجہ وحدت کا اخذ کرنے سے توحید ملتی ہے، نہ ہی سائنسی دلائل میں وہ ترزلی کر کے کسی تصور وحدت پہ پہنچنے سے بندے کو توحید ملتی ہے۔ توحید تو تب ملتی ہے کہ کوئی بندہ خدا کو مانے اور ایک مانے تو وسیلہ مصطفیٰ سے مانے۔ جب وہ خدا کو مانے گا وسیلہ مصطفیٰ سے تو یہ جو ترتیب ہے جو در رسول سے ہو کر خدا کا ایک مفہوم بتاتی ہے، جو آقا کی ذات اقدس سے جو خبر زبان اقدس سے نکلی اس کی تصدیق پر جو خدا کو ایک مانے، یہ تصور وحدت ہے۔ تو بندہ کفر سے کب نکلتا ہے؟ بندہ کفر سے کب نکلتا ہے؟ ہاں تب نکلتا ہے کہ جب خدا کو بھی ایک مانے تو وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ یہ تصور جو ہے کوئی کہے کہ شاید میں نے اپنے طور پر منطقی دلائل سے سمجھ لیا، نہیں، ایسا نہیں۔ اسی لیے تو آیت پڑھی تھی، اسی لیے تو آیت پڑھی۔ اللہ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو، اے میرے پیارے حبیب، میرے بندوں کو یہ خبر کہ میں ایک ہوں، کل یہ بھی آپ فرما، تاکہ میرے بندے مجھے ایک مانے، میرے بندے مجھے ایک مانے تو اے پیارے وہ بھی تیرے وسیلے سے مانے، تاکہ کائنات میں سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ عطا کرتا ہے، ہمیں ملتا ہے، وہ معبود ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہ ذات جو کائنات میں سب سے بڑی ہے اس کو بھی دنیا نے جانا تو وسیلہ مصطفیٰ سے۔ تو ہم خدا کو ایک مانتے ہیں کس کے وسیلے سے؟ حضور کے وسیلے سے۔ بھئی آقا نے خبر دی ہے، حضور نے خبر یہ ارشاد فرمائی کہ خدا ایک ہے۔ اب ہم اس خبر پر کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو بن دیکھے، خدا کو بن دیکھے تم کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، گواہی دیتے ہو، تو اس طرح تو گواہی نہیں بنتی۔ تو پھر مومن کہتے ہیں ہاں ہم تو آقا کی گواہی پر، حضور کی خبر پر یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ جنہوں نے خبر دی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ خدا ایک ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ خدا ایک ہے، بس انہوں نے دیکھ کر بتا دیا اے مومنو خدا ایک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ایمان کے اندر کہ مصطفیٰ نے خدا دیکھا ہے، اس چیز کی ضرورت کی اہمیت کو پہلے تو کم محسوس کیا ہوگا، اس جملے کے بعد آپ نے زیادہ کیا ہوگا کہ ہمارے ایمان کے اندر یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم نے تو خدا دیکھا نہیں، پر جس ذات کی خبر پر ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اس ذات نے خدا دیکھا۔ اور معراج کی رات، آج کی رات،
یہی بات کرنے کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں کہ مصطفیٰ نے خدا دیکھا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جب آقا بلائے گئے تھے، حضور بلائے گئے تھے یہ دکھانے کے لیے کہ اے پیارے دیکھا تو بہت بار آپ نے، اب آ جائیں آپ کو ظاہری آپ کے میں نے مقدس سے آنکھ مبارک سے بھی آپ کو خدا کا جلوہ دوں۔ اور یہ وہ رات ہے جس رات حضور علیہ السلام کو عالم سماوات سے گزار کر پہلے بشریت سے گزار دیا، پھر سماویت سے گزار دیا، پھر ایسے مقام پر لے جایا گیا حضور کو کہ جس کو لا مکان کہتے ہیں پر وہ کوئی مکان نہیں، لا مکان کہتے ہیں پر وہ کوئی مکان نہیں۔ آقا علیہ السلام کو کہ آئے اللہ کا دیدار کرے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی تو اپنے فرشتہ جبریل بھیجا، فرمایا کہ جاؤ اے پیارے جبریل میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بارگاہ میں لا۔ اب دیدار دو طرح کے ہیں، دنیا کے اندر ظاہری آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دنیا کے اندر یہ دیدار ربی کرنا یہ حضور کا خاصہ ہے، دنیا میں اور کسی کو یہ نہیں ملی شان، یہ شان صرف حضور علیہ السلام۔ پھر معاشر میں جب مومن جنت میں جائیں گے تو سب کو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ اپنی شان کے لائق اپنا جلوہ مومنین کو دکھائے۔ اس دنیا کے اندر یہ دیدار صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ اچھا کوئی کہتے ہیں کہ دنیا میں دیدار ہو ہی نہیں سکتا، میں آگے آتا ہوں اس بات کی طرف، پہلے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ذہنوں میں خدش ڈالی جاتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ نکالنی ہے نا۔ کوئی کہتے ہیں کہ دنیا میں دیدار ہو ہی نہیں سکتا، اس پر کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا اور باقی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ دیدار کی مطلق نفی میں وارد نہیں ہوئی، اس کے اوپر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی پڑھتے تھے جس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نے نہیں دیکھا، اس کی نفی وارد ہوتی ہے۔ اور پھر کہتے دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، تو آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو آیت کریمہ میں جس دیدار کی بات ہوئی ہے، واقعی اس دیدار کو تو ہم بھی نہیں مانتے کہ ایسا دیدار جس میں ادراک ہو، کیا ہو؟ ادراک کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے زبیر شاہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے مسجد حاضہ کے امام اور خطیب بھی ہیں، تو آپ تشریف فرمائیں تو میں شاہ صاحب کی زیارت کر رہا ہوں تو میری آنکھوں نے شاہ صاحب کا پورا سراپا اپنی اندر بند کر لیا ہے، بولی پورا سراپا میری آنکھوں نے اپنے اندر ان کے دیدار کو سمو لیا، ان کی پوری ذات میری آنکھوں میں بند ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں ادراک، اس کو کہتے ہیں ادراک۔ میں کوئی علمی بحث کی طرف الجھانا نہیں چاہتا ہوں کہ کہیں مشکل ہو جائے بات سمجھنا، اس نے بڑی آسان مثال دی، اس کو کہتے ہیں ادراک۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے اور آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا وہ اس طرح کے دیدار کی نفی میں وارد ہوئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا دیدار کے اندر ادراک ضروری ہے؟ نہیں، بغیر ادراک کے بھی دیدار ہوتا ہے، بغیر ادراک کے بھی دیدار ہوتا ہے۔ آپ پوچھے وہ کیسے؟ آپ گلی میں جائیں اور آسمان دیکھیں، یہ تشبیہ نہیں ہے صرف بات دل میں ڈالنے کے لیے۔ آپ گلی میں جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان کا دیدار ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولے۔ اور آپ کی آنکھ آسمان کے ہر کونے کو اپنے اندر بند کرتی ہے یا صرف دیدار ہوتا ہے، آنکھوں میں آسمان بند نہیں ہوتا؟ بولیے، نہیں بند ہوتا نا؟
دیدار ہوتا ہے پر آسمان کا ادراک نہیں ہوتا، تو معنی یہ ہے دیدار ادراک کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ ہاں وہ جو دیدار ادراک کے بغیر ہوتا ہے وہی مصطفیٰ نے کیا۔ بے شک۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث ہے اس کے اندر اسی چیز کی نفی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی دلیل ختم ہو گئی۔ اچھا اب میں اپنی دلیل دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی دیدار ممکن ہے، اور ساتھ بتا دیا وہ خاصہ رسول مقدس ہے، وہ خاصہ رسول مقدس ہے۔ اس لیے کہ اگر دیدار ممکن نہ ہوتا دنیا میں تو موسیٰ علیہ السلام کیا یہ حق رکھتے تھے کہ کہتے قال ربی ارنی انظر الیک؟ بولیے اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ اگر ایک چیز ممکنات میں صحیح نہیں ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے، تو اللہ کا نبی وہ چیز جو ممکن ہی نہیں ہے کیا اس کا کبھی بھی اس کی مانگ فرما سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ممکن تو تھی پر موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ممکن تو ہے اے پیارے کریم، یہ ممکن ہے کہ کوئی میرا جلوہ مطلق اس دنیا کے اندر بھی دیکھے، لیکن لن ترانی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل دوں، قرآن مجید نے اللہ کے دیدار کی نفی ذات موسیٰ علیہ السلام سے کی، اب مطلق نہیں کی۔ قرآن اٹھا کے قرآن پاک نے فرمایا لن ترانی، بریکٹ کا درجہ ہے پیارے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں ہے قرآن میں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یا یہ زیارت کاری کوئی نہیں سکتا۔ لن ترانی اے پیارے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، ہاں کوئی دیکھیں گے جن کو ہم خود بلوائیں گے، جن کو ہم خود بلوائیں گے وہ بلوائے جائیں گے فرشتہ بھیج کر، اور ان کو عرش معلیٰ تک لے جایا جائے گا۔ وہ سدرۃ المنتہا سے بھی گزر جائیں گے، اور سدرۃ المنتہا سے گزر کر وہ قربت کے مراحل طے کریں گے، حتیٰ کہ جلوہ خدا خود ان کے قریب۔ تو آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے جبریل آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں توسیع کر کے اس کو 40 فرما دیا، تاکہ امتوں کو یہ خبر ہو جائے کہ 40 کے عدد میں کوئی برکت ہے۔ امتوں کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ 40 کے عدد میں کوئی راز ہے، کوئی برکت ہے۔ اور 40 دن گزرنے کے بعد یا ان کے دوران یا گزرنے کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہو، اور یہ کئی مقام پر 2-3 مقام پر مختلف سیغوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں یہ لفظ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس درخت کے قریب بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس درخت کے اندر سے آواز آئی فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس درخت سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ ہم کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب کلام ربی کو موسیٰ علیہ السلام نے سنا نا، اس کلام کی ٹھنڈک جو اپنے قلب و ذہن پر انہوں نے منکشف ہوئی اور اس کے اثرات کو اپنے قلب و باطن میں محسوس کیا، اور اس کلام کی ٹھنڈک اور لذت نے جو مزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ کلام کی اتنی ٹھنڈک ہے، کلام میں اتنی لذت ہے، کلام میں اتنی شیریں ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دی کہ جب کلام اتنا خوبصورت ہے تو دیدار کتنا خوبصورت ہو۔ تو بارگاہ الہی میں عرض کی قال ربی ارنی انظر الیک،
اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی ہے پیارے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکے. ٹھیک ہے, یہ تمنا دیدار ہے. یہ کیا ہے؟ تمنا دیدار ہے. اور جبریل آئے مصطفیٰ کو لینے, یہ بلاوا دیدار ہے. دو جملے ذہن میں رکھیے گا, کام آئیں گے اس کو گفتگو کرنے میں. موسیٰ علیہ السلام وہ تمنا دیدار ہے, اے مولا مجھے اپنا دیدار کروا. اور جبرائیل امین کو بھیجا, یہ کیا تھا؟ یہ بلاوا دیدار. سبحان اللہ. آقا کو لینے آئے جبریل. بے شک آقا علیہ السلام کو لینے آئے, جبریل لینے آئے. لینے کون آیا؟ جبرائیل علیہ السلام. وہ ہے کون؟ وہ فرشتوں کے سردار ہیں. تو کوئی اور کیوں نہیں آیا آقا کو لینے؟ جبریل ہی کیوں آیا؟ بولیے, اور کوئی کیوں نہ آیا؟ کیا فرشتوں میں حضرت میکائیل نہ تھے, حضرت اسرافیل نہ تھے, حضرت اسرائیل نہ تھے؟ بولیے, آج کیوں کوئی نہ آیا؟ جبریل ہی کیوں آئے؟ اس لیے کہ جو لینے آئے ہیں وہ فرشتوں کے سردار ہیں, انہی کا آنا بنتا تھا کہ لینے وہ مرسلین کے سردار کو آئے. وہ آئے مرسلین کے سردار کو لینے ہیں, تو حق یہ ہے کہ ادھر سے بھی سردار آئے کائنات کے سردار کو لینے. تو ادھر کیا ہے؟ بلانے آئے, بلاوا لے کے آئے. ایسا نہیں پہلے بتایا تھا اب وہ یاد کروانے آئے. نہیں, پہلے بتایا ہی نہیں تھا. حضور تو آرام فرما ہو گئے, ساری رات اللہ کو یاد کرنے والے محبوب آرام فرمانے لگے. ساری رات, یہ مکہ کی ہی آیت ہے نا, ساری رات حضور یاد کرتے اپنے رب کو. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل, اے مزمل کی چادر اوڑھ کے نماز پڑھنے والے حبیب. پھر آگے احکام آ گئے کہ رات کو کم جاگا کریں. یہ جو مسلسل آپ ساری رات جاگ, تو منع کر دیا نا, منع کر دیا کہ رات کو کم زیادہ کریں. کم کر لیں, زیادہ کر لیں, اعتدال کا پیمانہ رکھ لیں, کبھی زیادہ کبھی کم, کچھ کر لیں یوں دیر تک کھڑے رہ کر. اے پیارے, آپ کی تو ایڑیوں میں بھی ورم آ گئے. تو ساری رات خدا کی عبادت کرنے والے, خدا کا ذکر کرنے والے محبوب آج سو گئے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نہیں وہ سو نہیں گئے, نہ تو وہ پہلے سوتے تھے, آج بھی سو نہیں گئے بلکہ ان کو سلا دیا گیا. کیا پیارے آپ آرام فرما ہو جائیں تاکہ ہم فرشتوں کے سردار کو بھیجیں, وہ اپنی غلامی پیش کر کے آپ کی سرداری میں حاضر ہو اور بلاوا دیں. یہ جملہ پھر دوہراؤں تاکہ وہ جو فرشتوں کا سردار ہے, یہ جملہ اس لیے دوہرا رہا ہوں, کچھ ہیں لوگ یہ جملہ ان کو سکھانا ہے. وہ جو فرشتوں کا سردار, وہ جو نور اعلیٰ نور ہے فرشتوں میں, جس کا سب سے اونچا مقام, وہ جو فرشتوں میں بے مثال ہے, وہ جو فرشتوں میں باکمال ہے, وہ جو فرشتوں میں سب سے بڑے ہیں. اے پیارے آپ سو جائیں, سردار کو بھیجتے ہیں, سردار کو جو عالم علوی کے سردار ہیں, عالم سماوات کے سردار ہیں, عالم سماوی کے سردار ہیں. اے پیارے آپ آرام فرمائیں, سردار کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ غلامی کی صورت میں سید المرسلین کی بارگاہ میں اور جگہ کے کہے کہ خدا نے دیدار کے لیے بلایا ہے, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کوئی سردار جہاں کا بھی ہو وہ بڑی عظمت و شان کے مالک ہے, لیکن دربار مصطفیٰ میں خادم اور غلام ہی ہیں. بارگاہ مصطفیٰ کے اندر وہ غلام ہیں. غلام چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, بائے کے بارے غلاموں کے, بائے کے بارے مصطفیٰ کے نہیں. یہ بات جتنی جلدی لوگوں کو سمجھ آ جائے اتنا ہی اچھا. تو ادھر بلاوا بھیجا, بلا بھیجا کہ آقا جاؤ, اے جبرائیل امین اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤ.
سبحان اللہ جاؤ جو تمہیں خیرات دیتے ہیں، اے جبریل جن کی دیدار کے لیے تڑپتے رہتے ہو، جاؤ اس آقا کی بارگاہ میں اور میرا بلاوا دو جا کر۔ تو ادھر جبرائیل امین لینے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ ادھر تمنا دیدار تھا، یہ بلاوا دیدار۔ تو جو تم نے بلاوا دیدار اور تمنا دیدار کا فرق بتا رہا ہوں۔ بلاوا دیدار میں لینے آئے بغیر بتائے نہیں، لینے آئے، اور جو تمنا دیدار ہے ادھر خود آئے۔ سبحان اللہ۔ اور زمین کے اوپر ایک مقام ہے کوہ طور، عظمت و شان والا مقام ہے کوہ طور، خود آئے اور کوہ طور مخصوص مقام پر بلائے۔ تمنا دیدار تھی جدھر، اور جدھر بلاوا دیدار تھا ادھر بلانے بھیجا، اور ایسے مقام پہ بلایا کہ جس کو لا مکان کہتے ہیں پر وہ کوئی مکان ہے۔ سبحان اللہ۔ طور زمین پر ہے، طور سینا زمین پر ہے، اور زمین پر ایک مقدس نام، جگہ کا نام ہے طور سینا۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام خود آئے اور مصطفیٰ کو اس مقام پہ بلایا جس کو لامکان کہتے ہیں پر وہ کوئی مکان نہیں۔ ادھر آئے، ادھر بلایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قریب آ گئے تو سورۃ طٰہٰ پڑھیں، اللہ فرماتا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتا ہے؟ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ۔ اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، اپنے جوتے مبارک اتار دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اپنے جوتے مبارک اتار۔ معراج کی رات کسی کو کوئی یہ جملہ ملتا ہو تو دکھا دے۔ ہمارے کسی عالم نے یہ کہا کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ آقا نالین مقدسین سمیت آقا علیہ السلام عالم سماوات میں گئے ہوں گے، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اس حدیث کو تو اعلیٰ حضرت نے ضعیف کہا۔ اس نے کہا ضعیف ہی کہا ہے، کیا ضعیف حدیث سے فضیلت بیان نہیں ہوتی؟ چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے اس حدیث پاک کو کہ جس میں یہ کہ نالین مقدسین سمیت گئے، آپ نے کہا یہ روایت ضعیف ہے، چلو کوئی صحیح روایت پیش کرو کہ جس کے اندر یہ ہو کہ جوتے اتار کے گئے۔ آ رہو ہم تو اپنے دعوے میں چلو ضعیف حدیث ہی صحیح حدیث اور دلیل تو رکھتے ہیں نا۔ آپ کوئی صحیح حدیث دے آئے کہ آقا نالین اتار کے گئے، فلاں جگہ نالین اتارے، تاریخ میں یا حدیث میں آتا، پھر حضور گئے۔ ہر کسی کو نالین مقدسین کے سائے کی تمنا ہے، عالم سماوات کے فرشتوں کو تمنا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان نالین کو زمینی مخلوق چومتی تھی، صحابہ چومتے تھے ان نالین کو۔ ان صحابہ کا ذکر خیر بھی میرے ذہن میں ہے کہ جب حضور مسجد نبوی میں آتے تو وہ نالین مقدسین اٹھا کر بغل میں لگاتے۔ ان میں حضرت انس بن مالک کا نام بھی، اور بھی بڑے بڑے صحابہ کا نام ہے۔ تو ان نالین کا صدقہ عالم فرش نے تو کھایا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان نالین کی برکتوں کی ضرورت عالم سماوات کے لوگوں کو نہیں تھی؟ تو ادھر کہا کہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنا جوتا بھی اتار دیجئے۔ قیود لگی، 40 دن کے لیے آئے، 30 دن کے لیے آئے، پھر 30 کو 40 تک۔ اس کے بعد اللہ ہم کلام ہوا پردے کے پیچھے سے، درخت کے اندر سے آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوا، کیونکہ یہ تمنا دیدار تھی، اور جدھر بلاوا دیدار تھا۔ تمنا دیدار میں قیدیں بھی تھی، وقت بھی تھا، دن بھی متعین تھے، اور خطہ زمین بھی متعین تھی، اور جدھر بلاوا دیدار تھا ادھر حبیب کو سلا دیا اور فرشتہ بھیجا تاکہ غلامی کی صورت میں سردار کی بارگاہ میں حاضر ہو، بلا قید و بند حضور کو لے جا کر عالم لامقام اللہ کی قربت کے جہاں آقا نے سفر طے کیے وہاں اللہ کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ تو فرق سمجھ آیا تمنا دیدار میں اور بلاوا دیدار میں؟ بولی فرق سمجھ آیا؟ یہ تمنا دیدار یہ ہے
امین آتے ہیں غلامی پیش کرتے ہیں. بعض حکایات ملتی ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو ذہن میں آیا کہ کہیں حضور کی تعظیم میں فرق نہ پڑے, کہیں آقا کی عظمت و شان اور تعظیم میں فرق نہ پڑے, تو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. جو لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین مصطفیٰ کے استاد تھے, یہ روایتیں تو ان کے منہ پہ نہیں چڑھتی ہوں گی نا, اس لیے میں نے پیچھے والے صاحب جبرائیل اسی لیے بولے تھے. میں نے کہا تھا آپ کو کہ کچھ لوگوں کو سکھانا ہے, ان کو تربیت دلانا ہے. کبھی استاد بھی ایسے کرتا ہے. شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ان کا درجنوں شاگرد ہیں, کیا شاگرد آپ کی بارگاہ میں ایسے آتے؟ نہیں, شاگرد جو ہوتے ہیں وہ دستبستہ آتے ہیں, وہ ادب و حیا اور تعظیم کے پیمانوں کے ساتھ آتے ہیں. جبرائیل امین آئے, دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو یہ محسوس ہوا کہ حضور کی تعظیم میں فرق نہ آئے, تو کیا کیا, چھت سے جا کر ایک چھوٹے سے سوراخ کے اندر سے ساری جبرائیلیت کو داخل کر دی. ساری جبرائیلیت, کائنات میں سب سے بڑا فرشتہ ہے جبرائیل, سب سے بڑا فرشتہ. انہوں نے اپنے بڑے پن کو نہیں دیکھا کہ میں سب سے بڑا فرشتہ, انہوں نے یہ دیکھا کہ جس ذات کے لیے سم ہونا ہے نا, وہ ذات سب سے بڑی. تو تعظیم کیا کی کہ اپنے آپ کو لپیٹ کر کمرے میں داخل کر دیا اور جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے. آقا آرام فرمائے, حضور سلا دیے کہ آرام فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب چاہتے ہیں کہ قدمین طیبین کو پکڑ کے ہلاؤں, تو کہا کہ شاید اس سے بھی تعظیم میں فرق نہ پڑے. وہ کافور کی ٹھنڈی زبان حضور کی تلیوں کو لگا. آقا فرض سے بیدار ہوئے تو مستعد جافدہ سنایا, یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالم لامکاں عرش اولیٰ پہ بلایا ہے, آج آپ مہمان ہیں اور ہم آپ کے میزبان. اور پھر جبرائیل امین کو حضور علیہ السلام جبرائیل امین آقا کو ساتھ لے کر چل دیے. حضور علیہ السلام ساتھ تھے, جبرائیل امین براق پر سوار کر کے. بعض روایات میں آتے جبرائیل امین اپنے پروں پہ بٹھا کر حضور علیہ السلام کو سوئے بیت المقدس لے گئے. وہاں پر آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی جب امامت کروائی نا, تو جبرائیل امین حضور کا براق لے کر پتھر سے باندھتے پھرتے تھے. میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں, تو جو کہے نا کہ معراج کی رات آقا کو جبرائیل امین دکھائے گئے, تو کہا کرو ہاں یہ بات درست, یہ بات درست ہے, غلط نہیں. پر یہ بات کہ معراج کی رات حضور نے اللہ کا دیدار کیا, اس میں خلل انداز بھی تو نہیں ہوتی نا, خلل انداز بھی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا کہ جبریل تو ساتھ, کبھی وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, یہ غلامی پیش کرتے ہیں. کبھی حضور نماز پڑھانے کے لیے انبیاء کرام کو سوئے بیت المقدس جائیں تو آقا کے براق کو باندھتے پھرتے ہیں, اور جب نماز پڑھانے کی باری آئی تو جبرائیل امین حضور کا دستے اقدس پکڑ کے مصلی پہ بٹھانے والوں میں سے ہیں. آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی, تمام انبیاء کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آقا کے مقتدی بن گئے, حضور کائنات کے امام بن گئے. عالم سماوات کی سفر ہوا, جبرائیل امین اپنے پروں پہ بٹھا کر, مختلف روایتیں, پروں پہ بٹھا کر براق کے ساتھ یا نوری سیڑھی کے ساتھ حضور علیہ السلام عالم سماوات میں تشریف لے گئے. عالم سماوات میں مختلف انبیاء کرام کی زیارتیں کرتے گئے. ہر آسمان کے دروازے یہ جبرائیل امین تو کھڑکاتے رہتے, سارے آسمانوں کے دروازے جبرائیل امین نے کھڑکائے. اٹھا کے دیکھ لیں حدیث کی کتابیں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پوچھا جاتا کون, جبرائیل امین کہتے, اپنا نام ارشاد فرماتے, اور ساتھ پوچھا جاتا آپ کے ساتھ کون ہے, تو پھر دوسری آواز آتی میرے ساتھ کائنات کے سردار اور امین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب یہ جملہ کہتے تو آسمان کا دروازے کھل جاتا. اب جن روایتوں میں ایک سوال ہے, شاہ صاحب کہتے ہیں جن روایتوں میں شاہ صاحب مجھے فرمائیں کہ یہ ذکر ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے یہ سوال ہوا, اتنا مضمون ہے, آگے سے یہ سوال ہوا کون, تو جبرائیل امین نے اپنے تعارف کروایا, اور ساتھ پھر یہ سوال پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون.
اگر وہ دروازہ، اب میں جملہ بولوں، اگر کوئی خفا ہو تو مجھے معاف کر دے، وہ دروازہ اگر جبرائیل امین کے لیے کھلا ہوتا تو اگلا سوال ہونا چاہیے تھا، سبحان اللہ، بولیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جبرائیل امین کا دیدار معراج میں ہوا، اس کا انکار نہ کیا جائے، لیکن یہ کہ کیا معراج کی رات آقا کو اللہ کا دیدار ہوا، یہ بات اس کے خلاف نہیں ہے۔ بے شک دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ بتایا جبرائیل امین۔ پھر ساتھ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون؟ اللہ۔ اب بریکٹ کے ایک جملہ دوں، ہو سکتا ہے ان فرشتوں کو الہام کیا گیا، یقیناً کیا گیا ہوگا، یہ ایک وجدان عشقی ہے، یقیناً کیا گیا ہوگا کہ جب تک جبریل اپنے ساتھ حضور کو نہ لائے تو جبریل کے لیے دروازہ نہ کھلا جائے۔ تو یوں جبرائیل امین حضور کو لے کے جاتے گئے، ہر آسمان پر انبیاء کرام کے سامنے حضور کا تعارف کرواتے تھے۔ بادشاہ کا تعارف کون کرواتا ہے؟ وزیر کا تعارف بادشاہ کرواتا ہے یا بادشاہ کا تعارف وزیر کرواتا ہے؟ ہر جگہ تعارف کرواتے تھے، اور وہ کہتے حضور کا تعارف کرواتے، آقا کی صفات بتاتے۔ انبیاء کرام منتظر حضور کے انتظار میں کہ آقا کی جلوہ گری ہوگی، حضور کے دیدار کے لیے انبیاء وہاں موجود تھے، اور جبرائیل امین آتے اور آ کر کہتے حضور یہ جو ذات مقدس آپ دیکھ رہے ہیں ان کا اس میں گرامی یہ ہے۔ ایسے نہیں لگتا کہ جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کسی مقدس ذات کا تعارف کروا رہا۔ تو یوں وقت گزرتا گیا، مختلف مقامات سے آقا جلوہ گری فرماتے آپ جنت سے بھی، اور سدرۃ المنتہا کا وقت آ، سدرۃ المنتہا کا وقت آیا تو جبرائیل امین مکہ سے چلے تھے حضور کے ساتھ، سدرۃ المنتہا تک حضور کے ساتھ رہے، اور وہاں پر جب آقا علیہ السلام آگے جانے لگے تو انہوں نے کہا حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آقا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب یہاں پر بھی ایک جملہ بولوں محدود ہونے کے لیے، وہ اس لیے کہ حضور میری تو حد ہے، اب اس سے آگے آپ بھی جائیں گے آپ کی کوئی حد نہیں، میری تو حد، حضور تھوڑا بھی آگے گیا نا میری ساری جبرائیلیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، میری ذات یہاں تک ہے، اس سے آگے میں نور اور انوار کی تجلیات برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑی توجہ کے ساتھ آگے جو نورانیت کی برسات ہو رہی ہے، میری نورانیت، اگرچہ میں نور الانوار ہوں، اگرچہ میں نوروں کا سردار ہوں، اگرچہ میں بہت بڑا نور ہوں، لیکن جو آگے نورانیت کے جلوے برس رہے ہیں میں ان کے ساتھ ٹچ نہیں کر سکتا ہوں، میں تو چل جاؤں گا۔ تو آقا علیہ السلام اپنی بشریت سمیت وہاں سے آگے گزر گئے، زمین پہ ملا نور و بشر کے جھگڑے میں رہے، اور آقا سدرۃ المنتہا سے گزر کے جہاں پہ نور الانوار جبریل بھی رک گیا تھا، ویسے کرنے والے سوچے اس کو۔ تو یہ جو مکہ سے لے کر یہاں تک آئے وہ جبریل ہی ساتھ تھے، حضور دیکھتے رہے ان کو، ان کی غلامی کے، بڑی توجہ کے ساتھ ان کی غلامی کا ہر رنگ مصطفیٰ نے دیکھا، یہی تو معراج کی رات مصطفیٰ نے جبریل دیکھا، ہر رنگ دیکھا، جبریل کی غلامی کا آقا نے ہر رنگ دیکھا، خدمت گزاری کا رنگ دیکھا، اور پھر سدرۃ المنتہا پر آ کر آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل امین میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی تمہارا کام ہے تو وہ بھی بتا دو، آپ کا بھی کوئی کام ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ جبرائیل امین نے تمنا کری، اور تمنا یہ کی یا رسول اللہ بس ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں، آپ کی خدمت اقدس سے اور آپ کی سنگت و صحبت سے، آپ کی نسبت اقدس کے فیض نے مجھے بہت کچھ دیا، اب ایک تمنا ہے آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے یہ اجازت لے دے کہ جب آپ کی امت کی پلسرات سے گزرنے کی باری آئے تو مجھے یہ حق دے دیا جائے کہ میں پر بچھاؤں اور میرے پروں سے ثابت ہو گیا کہ معراج کی رات مصطفیٰ نے بولیے جبریل بھی دیکھا، بہت دیکھا، ہر طرح کے جبریل کو دیکھا،
اور جبریل امین علیہ السلام کی ہر خدمت کو حضور نے دیکھا، اور پھر جبرائیل امین کی آخری تمنا کو بھی حضور نے پورا کیا۔ یہ تھی معراج، اور معراج میں یہ تھا آقا کا جبرائیل امین کو دیکھنا۔ سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا تک تو حضور نے دیکھا جبریل کو۔ کیا دیکھا؟ اب ہم گفتگو کے آخری حصے میں داخل ہو گئے۔ سدرۃ المنتہا تک تو دیکھا آقا نے جبرائیل امین کو، اس سے آگے کیا دیکھا اس کا بیان اب آتا ہے۔ اس سے آگے کیا دیکھا اس کا بیان اب آتا ہے۔ ویسے کامن سینس کی بات ہے، ایک سوال ہے جو کہتے ہیں نہیں معراج کی رات جبرائیل امین کو دیکھنا ہی مصطفیٰ کی معراج ہے۔ اس پر دو چار جملے سکھاتا ہوں، سیکھ لیں۔ وہ یہ اس سے پوچھے کہ فضیلت میں جبرائیل امین بڑے ہیں یا آقا بڑے ہیں؟ آقا بڑے ہیں۔ بس چھوٹی چھوٹی سوال، وہ کہیں گے کہ نہیں اس وقت